اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی، دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا ہو جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ، آئین جواں مرداں حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شعروں کو آتی نہیں روبائی۔ اے لاہوت کی فضا میں اڑنے والے پرندے، جس روزی سے تیری اڑان میں کمزوری آتی ہو، اس پر زندگی بسر کرنے سے موت بہتر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ انسان کے لیے اس دنیا میں سب سے بڑی آزمائش رزق کی ہے۔ اسی خاطر اکثر لوگ اپنے اصول چھوڑ دیتے ہیں، لیکن جو رزق انسان کو راہ حق سے ہٹا دے اسے قبول کرنے کے بجائے مر جانا بہتر ہے۔ اقبال نے ملت کے لوگوں کو طائر اس لیے کہا کہ مسلمان بھی اپنی حقیقت کے اعتبار سے طائر کی طرح ہے، جذب خاک سے آزاد ہوتا ہے، بلند پرواز ہوتا ہے، ساری دنیا کو وطن سمجھتا ہے اور وسیع النظر ہوتا ہے۔ اے مسلمان، تیرا مقصد حیات پرواز ہے، یعنی تجھے اس عالم مادی سے طائر کی طرح اڑ کر عالم لاہوت تک پہنچنا ہے۔ لہٰذا جس رزق سے تیری پرواز میں کوتاہی پیدا ہو، اس سے موت اچھی ہے۔ جس درویش کی درویشی میں حضرت علی مرتضیٰ کی جھلک نمایاں ہو، وہ درویش دارا اور سکندر جیسے بادشاہوں سے افضل ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں سے وہ فقیر مرتبے کے لحاظ سے افضل ہے جس کی فقیری میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا رنگ جھلکتا ہو۔ واضح ہو کہ حضرت علی کی زندگی اس شان فقر کا بہترین نمونہ ہے جو اقبال ہر مسلمان میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ آخری شعر میں اقبال کہتے ہیں کہ مومن کی زندگی کا قانون یہ ہے کہ وہ ہمیشہ سچ بولتا ہے، ہمیشہ حق بات کہتا ہے، اور اس حق گوئی اور حق پرستی میں کسی سے نہیں ڈرتا۔ یعنی مومن کے اندر دو خوبیاں پائی جاتی ہیں، حق گوئی اور بے باکی۔ اور غور سے دیکھو تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں یہی دو خوبیاں سب سے زیادہ نمایاں ہیں، اور اقبال کی رائے میں ان میں یہ دو بنیادی صفات شان فخر کی بدولت پیدا ہوئی تھیں۔ روبائی سے خوشامد، مکر و فریب، دھوکہ اور جھوٹ مراد ہے، کیونکہ روبا یعنی لومڑی میں یہی صفات پائی جاتی ہیں، اور اللہ کے شعروں یعنی مومنوں میں یہ صفات موجود نہیں ہوتی۔ روبائی والی اولا پہلے درجے پر بلند، اسد اللہ حضرت علی جیسی بہادری، روبائی لومڑی کی بزدلی۔